ما خلقت الافلاک، اے لاڈلے نبی اگر تجھے نہ بناتا تو آدم صفی اللہ کو زمین پہ نہ اتارتا، نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ نہ کراتا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا نہ کرتا، یونس علیہ السلام کو 2 مچھلیوں کے پیٹ میں نہ ڈالتا، موسیٰ کو طور پہ نہ بلاتا، ابراہیم سے ملاقات نہ کرتا، اسماعیل کو جبی اللہ کا لقب نہ دیتا، آسمان کو بھی نہ بناتا، زمین کو بھی نہ بناتا، چاند اور سورج ستارے کسی چیز کو وجود نہ دیتا، میرے رسول تجھے بنانا مقصد تھا، اس لیے اس جہان کو سجانا مقصد تھا، تجھے بنانا مقصد تھا، اس لیے سورج کو روشنی دینا مقصد تھا، اے میرے رسول تجھ سے پیار کیا اس لیے چاند کو ٹھنڈی روشنی دی، تجھ سے پیار کیا اس لیے آسمان پہ ستاروں کو سجایا، تجھ سے پیار کیا اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، تجھ سے پیار کیا اس لیے تمام مخلوق کا یہ سلسلہ چلایا، ورنہ اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کو وجود نہ دیتا۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ تیرے صدقے سے ہوا ہے، اور ایک طرف حال یہ ہے کہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمارے نبی جب مصلی پہ بیٹھتے اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اس قدر روتے کہ آنکھیں سوکھ جاتی، اس قدر تڑپتے پیروں میں سوج پیدا ہو جاتی، اس قدر لڑکھڑاتے اور یہاں تک ہاتھ کو اٹھاتے کہ بغل دیکھنے لگتی۔ میرے نبی نے اللہ نے اتنا پیار کیا کہ سارے جہان کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنایا، مگر نبی کیا بندگی دکھا رہے ہیں کہ دنیا میں ایسا شخص اتنی عبادت کرنے والا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا جس نے دنیا کے اندر آ کر انسانیت کو قائم کیا، اخلاق کو قائم کیا، بھلائی کو قائم کیا۔ اندازہ لگاؤ کیسے لوگ ہوں گے اس زمین کے اوپر رہتے ہوں گے، اپنی بیٹی کو لوگ خود باپ زندہ کاٹ کے دفن کر دیتا ہو، بتاؤ اس سے زیادہ سخت دل اور کون ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سامنے ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے، کیا اللہ میرا معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہے، صاحب رحمت ہے، فرمایا ہاں جب تو نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ تو اللہ نے اس کے توفیق اور اس کی برکت سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ مگر گناہ تو گناہ تھا، اس آدمی پہ رہا نہ گیا، دل کے اندر چیز تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ آقا نے پھر وہی جواب دیا، اس نے کہا تیسری مرتبہ یا رسول اللہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے یہ اپنا ظلم اپنا بیان کرنا چاہتا ہے، جب یہ بیان کرے گا اس کا دل کا ٹکڑا کم ہو جائے گا۔ دیکھتے نہیں جب کسی کو دکھ ہوتا ہے اور وہ کسی اپنے ساتھی سے اپنا دکھ بتا لیتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہاں تو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاں یہاں بھی خیر ہے، ہاں بھائی سنا ہے کیا بات ہے، کیا گناہ کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے باپ دادا کفر اور مشرک شرک پہ تھے، میں بھی اسی حال میں تھا، اسی مکہ شہر کے اندر ہم رہا کرتے تھے، ہمارے یہاں رواج تھا اگر باپ کے گھر پہ کوئی لڑکا پیدا ہوتا اسے خوشی سے پالتے، لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ کاٹ کے دفن کر دیتے، ہمارا رواج تھا، ہمارا سماج تھا، ہمارا معاشرہ تھا، اسی پرمپرا کو لے کے لوگ چل رہے تھے۔ یا رسول اللہ ہمیں کہیں ملک شام یا کسی اور علاقے میں تجارت کے لیے جانا تھا، میری بیوی کے بچہ ہونے والا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا بیوی اگر گھر لڑکا پیدا ہو جائے پال لینا اور لڑکی پیدا ہو جائے تو زندہ اس کو ختم کر دینا، دفن کرا دینا۔ میں یہ بات کہہ کے یہ بات سمجھا کے چلا گیا۔ یا رسول اللہ کچھ دنوں کے بعد، کافی دنوں کے بعد میں جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک معصوم سی بچی جو تتلاتی ہوئی بولتی ہے وہ باہر سے چل کے آئی اور آ کر گھومنے لگی، کھیلنے لگی، معصوم سی بچی تھی۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا اور وہ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس رکی اور چلی گئی۔ اگلے دن پھر آئی، پھر چلی گئی، پھر آئی، پھر چلی گئی۔ اب تو یہ حال تھا
या रसूल अल्लाह, वो बच्ची अगर मुझे ना दिखती तो मेरे दिल के अंदर एक चीज सी पैदा होती और मेरा दिल चाहता उस बच्ची को देखूं। या रसूल अल्लाह, एक दिन वो बच्ची मेरे पास आई, मैंने उसको प्यार किया, मेरी बीवी देख रही थी, मेरी बीवी ने देखा तो वो समझ गई और उसने सोचा कि मेरे घर वाले के दिल के अंदर प्यार आ गया, जो राज की बात थी वो सामने कर दी और वो कहने लगी, मैंने ये बात कही बीवी से, मेरी बीवी ये बच्ची कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी बोलती है, कितनी प्यारी है, इसके अम्मा अब्बा कितने अच्छे होंगे, इसके माँ बाप कितने प्यारे होंगे। जब बीवी ने ये बात सुनी, प्यार वाली थी, उसने जो चोरी छिपाई हुई थी, जो राज छिपाया था, वो खोल के सामने कर दिया और वो यूं कहा, मेरे शौहर, ये बीवी ये बच्ची आपकी है, ये बच्ची मेरी है, आप इसके अब्बा हैं, मैं इसकी माँ हूं, आपके डर की वजह से ये मैंने पड़ोस में पलने के लिए दे दिया था ताकि मैं कुछ पैसे दे दूंगी, कुछ सामान या खर्च दे दूंगी, तुम पाल के कुछ दिनों के बाद ये बच्ची मुझे दे देना, इस बच्ची को पाल लेना, क्योंकि जब आपने कहा था कि बच्ची अगर पैदा हो गई तो उसको कत्ल कर देना, मैं माँ थी। इंसान तो इंसान, जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करता है, जानवर को भी, एक कुत्ती के बच्चे पड़े हों, अगर आप कुत्ती के किसी बच्चे को छेड़ेंगे, कुत्ती आपको काट खाएगी, चिंगाड़ मारेगी। कोई परिंदे के बच्चे को, अंडे को आप पकड़ो तो परिंदा चीख मारता है। ए मेरे शौहर, मैं तो माँ थी, मेरे से इतना बड़ा जुर्म ना हो सका, मैंने पड़ोस के यहाँ दे दिया, अब ये बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई और आपको मैं बता रही हूँ। या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये अल्फाज सुने, जो मोहब्बत थी वो नफरत में बदल गई और समाज का धुआं और समाज का रिवाज इस मोहब्बत पे हावी हो गया और मुझे जुल्म लगा कि नहीं, मेरे घर में अगर बच्ची पैदा होगी तो मैं किसी का शोहर बनूंगा, किसी का ससुर बनूंगा, कोई मेरा दामाद बनेगा, किसी के यहाँ रिश्ता करना पड़ेगा। हमारे समाज में ये बात जायज नहीं थी, अच्छी नहीं मानी जाती थी। या रसूल अल्लाह, मैं एक दिन मौका पाके उस बच्ची, क्योंकि प्यार करती थी, उस बच्ची को लेकर मक्का की वादियों में बाहर निकल गया। मैं जा रहा था, बच्ची मेरे साथ चल रही थी, मैं काफी दूर निकल गया और वहां जाकर मैंने गड्ढा खोदा, मैं गड्ढा खोद रहा था, वो बच्ची देख रही थी, उसको नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है, उसको नहीं पता मेरे साथ क्या बनने वाला है। मैंने गड्ढा खोदा, वो बच्ची देख रही थी, उसने यूं कहा, ए भाई ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो, ये पसीना क्यों इस तरीके से मेहनत क्यों कर रहे हो। मुझे गुस्सा था, समाज का जो अंधेरा मेरे जिस्म पे और मेरे दिमाग पे और दिल पे पड़ा था, उस नफरत ने मोहब्बत की आग को बुझने दिया, जलने नहीं दिया, चिंगारी ना जली। मैंने यहाँ तक के बच्ची को पकड़ा, धक्का दिया। या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी डाल रहा था, बच्ची चीख मार के रो रही थी। या रसूल अल्लाह, की आग मेरे अंदर लगी थी, ईमान की चिंगारी नहीं थी, मैं इस्लाम में नहीं था। या रसूल अल्लाह, समाज की आग ने मुझे अंधा किया हुआ था, रिवाज ने मुझे पागल किया हुआ था। मैं जिंदा बच्ची को अपने हाथों से जिंदा गाड़ के और रोती हुई को खत्म करके वापस चला आया। मगर जब से आपका कलमा पढ़ा है और जब से मैंने आपका इस्लाम कलमा हाथ में पढ़ा है और आपकी सोहबत इख्तियार की है, मुझे वो दिन और वो गुनाह सोने नहीं देता, भूख लगती नहीं। या रसूल अल्लाह, बताओ क्या मेरा वो गुनाह माफ हो जाएगा, क्या वो गुनाह मेरा माफ हो जाएगा। मेरे नबी उमर फारूक कहते हैं, ये आदमी बयान कर रहा था, मेरे आका की आंखों में आंसू की टपक पड़ रही थी, दाढ़ी तर हो गई। यूं फरमाया, ओ भाई, कलमे की बरकत से मेरे अल्लाह ने तेरा ये जुल्म माफ तो कर देना है, मगर मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, तेरी आंखों में मुझे वो लड़की नदामत रोती हुई और देख रही है, इसलिए मैं कहूंगा तू वापस मेरे से बाहर चला। यानी नबी ने ऐसे समाज को सुधारा, ऐसा अखलाक उस कौम के अंदर जो अपनी बच्चियों को काट के दफन करते थे, उनके अंदर ऐसा खौफ पैदा किया कि वो दूसरों की बच्चियों की हिफाजत करने लगे, दूसरी बच्चियों से मोहब्बत करने लगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर है, खलीफा बनाए गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करता उमर जब खलीफा बनाए गए, एक दिन मदीना का गश्त करते करते शहर से बाहर निकले, असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ में है, देखा कि एक पहाड़ के किनारे पे एक आग जल रही है। पूछा, असलम, मुझे लगता है काफिला ठहरा होगा, चलो चल के देखें तो सही कौन है।
جب وہاں گئے دیکھا کہ ایک عورت چولہے میں آگ جلا رہی ہے اور پانی رکھا ہوا ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں. عمر فاروق لے کے قریب گئے اور جا کے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور آپ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, ہم یہاں مسافر تھے, رات ہو گئی, ٹھہر گئے, یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تم اس میں کیا کر رہی ہو؟ کہا میں پانی ابال رہی ہوں تاکہ بچوں کو ایک طریقے سے صبر ہو جائے کہ ہاں ہماری امی ہمارے لیے کھانا بنا رہی ہے, اور یہ اسی طریقے کا صبر کرتے کرتے انتظار کرتے کرتے ان کو نیند آ جائے اور یہ سو جائے. ہائے ہائے ہائے, اس رسول نے کیسی قوم تیار کی, وہ رسول نے کیسے لوگ تیار کیے. یا وہ عمر تھا کہ نبی پہ قتل کرنے کا اور وار کرنا چلا تھا, تلوار لے کے چلا تھا, یا تو دوسروں کی کیا اپنی بچوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے. آج وہ حال ہے. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسلم سے کہا اسلم فوراً مدینہ چلے, بیت المال میں چلے. بیت المال دوڑتے ہوئے آئے, کچھ چربی لی, کچھ کھجور لی, کچھ آٹا لیا اور ایک جھولا بھر لیا. اس بورے کو اپنے کندھے پہ یا اپنی کمر پہ اٹھایا اور دوڑ کے چلنے لگے. خادم سامنے آیا, اے عمر, اے امیر المومنین, آپ بادشاہ ہیں, آپ خلیفہ ہیں, آپ امت کے ذمہ دار ہیں, اے امیر المومنین یہ بورا مجھے دے دیجیے. کہا نہیں اسلم نہیں, قیامت کا دن ہوگا, میرے اوپر اللہ سوال کرے گا, یہاں تو وزن نہیں میرا اٹھا سکتا, اس لیے میں لے کے چلوں گا. اسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دوڑتے ہوئے چلے گئے. میں نے دیکھا عمر فاروق مجھ سے زیادہ دوڑ رہے تھے اور جا کر اس عورت کے پاس پہنچے اور جا کے اس پکتی ہوئی اس میں تپتے ہوئے پانی میں کچھ کھجور ڈالی, کچھ آٹا ڈالا, کچھ چربی ڈالی, حلیرہ سا بنایا اور حلیرہ بنا رہے تھے اور ادھر پھونک مار رہے تھے. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا کہ رحمت للعالمین کے تیار کرتا عمر کی دہاڑی سے دھواں نکل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تیار کیا, حلیرہ بنایا اور بچوں کو دیا اور بچوں کو کھلایا اور اس کے بعد وہ سارا سامان ان کے حوالے کیا. واپس ہونے لگے, ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے. اسلم نے پوچھا اب کیوں بیٹھ گئے, اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میری آنکھوں میں ان بچوں کو روتے دیکھا تھا, میرا دل چلتا ہے, اب پیٹ چھکا ہوا ہے, اب ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھو. وہ میرے بھائی, اس کالی کملی والے نے ایسا سماج تیار کیا, ایسا معاشرہ تیار کیا, ایسے فرجم تیار کیے, ایسے لوگ تیار کیے کہ وہ دور لوگوں کے لیے رات کی اندھیریوں میں گشت کرتے تھے, رات کے اندھیریوں میں لوگوں کی طرف کو اپنے دل پہ لیتے تھے. وہ سماج کہاں چلا گیا, آج وہ معاشرہ کہاں چلا گیا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسی نبی کے غلام ہیں, اسی نبی کے امتی ہیں, مگر میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرا باپ مجھ سے ناراض ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میری ماں مجھ سے ناراض ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرا سارا سماج مجھ سے ناراض ہے, کوئی پرواہ نہیں. اور میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ابا جو ہے تیرے لیے ایسے جیسے دروازہ ہے, اس دروازے کو جب تک نہیں کھولے گا جنت میں جا نہیں سکتا. اور ماں تیری جنت کے پیروں کے نیچے ہے, جب تک اس ماں کو راضی نہیں کرے گا جنت میں جا نہیں سکتا. کتنی مائیں رو رہی ہے, کتنے ابا رو رہے ہیں, کتنے ہم سے تنگ ہے. اس سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو ہم نے لوگوں کو لیے کتنا نفع پہنچایا ہے, کتنا نقصان پہنچایا ہے. ہم نے لوگوں کے لیے کتنی برائی تیار کی ہے, اپنی اماں ابا کو کتنا ناراض کیا ہے. رسول اللہ نے تو ایسا معاشرہ تیار کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آ گیا اور آ کے اسلام قبول کر بیٹھا. میرا ابا نہیں تھا, میری ماں ہی ماں تھی. جب بات سنتا تھا اور جا کے گھر بتاتا تھا تو میری ماں چڑ جاتی تھی. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میں سمجھ میں آ رہی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرا ابا نہیں تھا, میں یتیم تھا, میں نے اسلام قبول کر لیا. ماں کو جا کے روز بتاتا تھا, روز گالی کھاتا تھا. ایک دن میں گھر پہ پہنچا, میری امی نے دروازہ کھولا, پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے وہی جواب دیا جو روز دیتا تھا, اللہ کے نبی کے پاس تھا. ماں نے بکواس کی اور میرے نبی کی شان میں کچھ گستاخی کی.
अबू हुरैरा फरमाते हैं रोज मुझे गाली देती थी, बर्दाश्त करता था, आज नबी को गाली दी, नबी की शान में बकवास की। अल्लाह के नबी की बात सुन के मुझसे रहा ना गया, मुझे गुस्से में मेरा खिचखिचाहट पैदा हो गई, जलाल आ गया। मगर मैंने देखा एक तरफ अल्लाह का नबी है और एक तरफ माँ है। माँ इस्लाम नहीं रही, माँ ईमान में नहीं आई। एक तरफ माँ है और एक तरफ अल्लाह का नबी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी माँ को उठ भी ना कहो, अपनी माँ को कुछ भी ना कहो। यहाँ शर्त नहीं लगाई तुम्हारी माँ इस्लाम में हो तो उसकी कदर करो, जब ईमान में हो तो उसकी कदर करो, गैर ईमान में हो तो उसकी कोई कदर नहीं है। नहीं, तुम्हारी माँ माँ है, उसकी कदर करो। एक तरफ आका की तालीम है और एक तरफ आका की जात है। अल्लाह के नबी अबू हुरैरा फरमाते मैं परेशान हो गया, माँ को कुछ कहूं तब भी मारा गया और सुन के जाऊं तब भी मारा गया। मैंने अपने दिल को थामा और चुप रोता हुआ अल्लाह के नबी के पास आ गया। या रसूल अल्लाह, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, अभी तो गया था, क्यों नहीं जाएगा? या रसूल अल्लाह, मेरी माँ रोज मुझे गाली देती थी, मैं सुन लेता था, आज मेरी माँ ने हद कर दी, इतनी हद की कि आपकी शान में गुस्ताखी कर बैठी। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। अबू हुरैरा, फिर क्या चाहते हो? हाय हाय हाय, कैसे हो? फिर क्या चाहते हो? या रसूलुल्लाह, या तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा, या फिर मेरे लिए हाथ उठा दीजिए ताकि मेरी माँ भी मेरे साथ आ जाए, या तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा या मेरी माँ भी मेरे साथ आ जाए, हाथ उठा दीजिए। दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा